بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گی، ممی آپ میرے دماغ میں آ کر نہ بتائیں، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیا میں آپ کے پاس آؤں؟ شیبا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تم میرے پاس آؤ گی؟ ہاں، اگر میں آپ کے پاس آؤں گی اور ایسے میں کوئی میرے دماغ میں آئے گا تو میں فوراً سانس روک کر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت جو کا دماغ اگر اس کے لیے کھلا ہے تو اس کا مطلب ہے سب کے لیے کھلا ہے۔ کوئی بھی چپ چاپ آ کر ان کی بات سن سکتا ہے، جبکہ واقعی میں سن رہا تھا۔ اگر جو اس کے پاس جائے گی اور کوئی اس کے دماغ میں آنا چاہے گا تو وہ فوراً ہی سانس روک کر واپس چلی جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی، پارس کی محبت نے تمہیں سچ مچ عقل مند بنا دیا ہے۔ تم بڑے پتے کی بات کہہ رہی ہو۔ اچھی بات ہے، میرے پاس آؤ، لیکن محتاط رہنا۔ ذرا بھی شبہ ہو کہ تمہارے دماغ میں کوئی ہے تو فوراً واپس چلی جانا اور مجھے بتا دینا، میں فوراً سانس روک لوں گی۔ جو نے پوچھا، کیا میں ابھی آؤں؟ پہلے اچھی طرح اطمینان کر لو کہ کوئی تمہارے دماغ میں نہیں ہے، پھر میرے پاس آنا۔ جب میں پوچھوں گی کون ہے تو تم کوڈ ورڈز دہرانا۔ کوڈ ورڈز یہ ہیں، جو فار ممی اینڈ فار پارس۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، تم بڑی احتیاط سے آؤ۔ وہ چلی گئی۔ اسے اس بات کی جلدی تھی کہ اب کسی طرح جو کو وہاں سے نکالا جائے، اور نکالنے کے لیے یقیناً وہی تدبیر ہوگی۔ شیبا پہلے جو کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ جب وہ رات کو سوئے تو شیبا اس کے دماغ میں آئے گی، اس پر عمل کرے گی اور وہ بخوشی اس کی معمولہ بن جائے گی۔ میں بھی شیبا کے ساتھ جو کے دماغ سے نکل آیا تھا تاکہ اس کے جاتے ہی وہ مجھے محسوس نہ کرے۔ ابھی میں خود کو جو پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پارس کے لیے دیوانی ہو رہی تھی۔ ہو سکتا تھا میری کوئی بات ماننے سے انکار کر دیتی اور شیبا کے پاس پہنچ کر بتا دیتی کہ ابھی پارس کے پاس پہنچنے کی ترکیب نہ بتائی جائے، پاپا دماغ میں آ رہے ہیں۔ وہ نادان لڑکی کھیل بگاڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک ذرا دیر انتظار کیا۔ اس کے بعد شیبا کے دماغ میں بڑی آسانی سے پہنچ گیا۔ جو وہاں پہنچی ہوئی تھی، لہٰذا میرے لیے بھی راستہ کھلا ہوا تھا۔ جو میں نے سوچا تھا وہی ہو رہا تھا، یعنی شیبا جو کو سمجھا رہی تھی کہ کس طرح آج رات اسے اس بات پر آمادہ رہنا چاہیے کہ ممی دماغ میں آئیں گی، اس پر تنویمی عمل کریں گی تو وہ بخوشی ان کی معمولہ بن جائے گی۔ میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، اس کے دماغ کی تہ میں پہنچ کر اہم معلومات حاصل کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اس پر تنویمی عمل کیا جاتا تھا۔ پچھلی رات پہلی تاریخ کو وہ سخت بیمار تھی، کسی وجہ سے تنویمی عامل بھی نہیں آیا تھا اور وہ میرا انتظار کر رہی تھی کیونکہ خود خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا کہ میں ایسے وقت اس کے پاس کیوں نہ پہنچ سکا، یہ کہ اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیا۔ اس کا دماغ بتا رہا تھا کہ جب وہ بیمار پڑتی ہے اور دماغی طور پر کمزور ہوتی ہے تو اس کے بچے کو اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس ڈر سے کہ ایسے میں فرحات دماغ میں آ کر بچے کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور اپنی ایک کمزوری ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا تھا۔ مجھے یہ باتیں معلوم کر کے شیبا پر ترس آ رہا تھا، اس سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی، بس ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ نادانستگی میں دشمنی کر رہی تھی۔ اب بھی میں اس کو ہمدردی اور محبت سے مخاطب کرتا تو وہ سانس روک لیتی۔ بعض حالات میں محبت نقصان پہنچاتی ہے۔ بیوی اگر بیمار یا زخمی ہو تو ایک سنگ دل ڈاکٹر بن کر اس کا آپریشن کرنا ہی پڑتا ہے، اور میں آپریشن کے متعلق سوچ رہا تھا، اس کے آس پاس کے ماحول کو سمجھ رہا تھا۔ اب وہ اس محل میں نہیں تھی جہاں اسے میرے ساتھ رکھا گیا تھا۔ چونکہ میں وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اس لیے انہیں اندیشہ تھا کہ اس ماحول کو سمجھتے ہوئے میں شیبا کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ بہرحال وہ کسی دوسری جگہ تھی۔ اس وقت اپنے بیڈ روم میں بستر کے سرے پر بیٹھی تھی۔ سرہانے والی میز پر پھلوں کی ٹرے رکھی تھی اور پھل کاٹنے کے لیے چاقو بھی رکھا تھا، یعنی بستر بھی تھا، مریضہ بھی تھی اور آپریشن کے لیے چاقو کا بھی انتظام تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، پھر اس کے دماغ کو ایک زبردست جھٹکا پہنچایا۔ اس کے حلق سے یک بارگی چیخ نکلی۔ وہ سنبھلنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کا ایک ہاتھ چاقو کی طرف بڑھایا۔ چاقو کا دستہ ہاتھ میں آیا۔ وہ سنبھلنے کی اور سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دوسرا زبردست جھٹکا پہنچایا۔ جسم کو تکلیف پہنچے تو انسان کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، دماغ کو تکلیف پہنچے تو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا کمزور بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سنبھلنے کی کوشش کرتی، میں نے اس کے ہاتھ سے چاقو کی نوک
اسی کے ایک بازو پر رکھی، اسے بازو میں پیوست کیا، پھر اوپر سے نیچے تک گوشت کو چیر دیا۔ لہو کی دھار بہنے لگی۔ اس کا بازو شانے سے کوہنی تک زخمی ہو چکا تھا۔ جو گھبرا کر پوچھ رہی تھی، ممی ممی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یا آپ کیا کر رہی ہیں؟ خود کو زخمی کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولی، جو تم جاؤ، میں ابھی تمہارے پاس آؤں گی۔ جو چلی گئی۔ اس کی چیخیں سن کر بیڈ روم کا دروازہ کھل گیا تھا۔ 2 مسلح سپاہی وہاں کی ایک انچارج عورت کے ساتھ بیڈ روم میں آئے۔ انچارج عورت نے پریشان ہو کر اس کے بازو کو دیکھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور اس کا لباس تر ہو چکا تھا۔ وہ ایک مسلح سپاہی سے بولی، جاؤ فوراً ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ ادھر شیبہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے کراہتے ہوئے اپنے دماغ میں بول رہی تھی، جو کیا تم جا چکی ہو؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ دماغ میں سوچ کی لہر کو محسوس نہیں کر رہی تھی، ورنہ میں تو اس کے دماغ میں بدستور موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کمزوری کے باعث تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے پہلے ہی تمہیں وارننگ دی تھی، حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں اور تمہاری اولاد کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے بولی، فرہاد میں مانتی ہوں میں تنویمی عمل کے زیر اثر ہوں، بے اختیار تم لوگوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہوں۔ تم کچھ نہ کچھ نہیں کرتی، بہت کچھ کرتی ہو۔ تم نے ہمارے پارس کو گھر سے بے گھر کر دیا، پتہ نہیں وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اب جو کو ادارے سے نکال کر بھٹکانا چاہتی تھی۔ میں دیکھوں گا تم کب تک تنویمی عمل کے زیر اثر رہتی ہو۔ آج میں نے تمہارے دماغ کو کمزور کر کے اپنے لیے راستہ بنا لیا ہے۔ اس عامل سے کہو اب تم پر عمل کرے۔ میں موجودہ اثرات کو رفتہ رفتہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے زخمی کر دیا۔ اب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تم میرے دماغ میں آ رہے ہو اور ان کا طلسم ٹوٹنے والا ہے، تو ایسے میں وہ میرے بچے کو نقصان پہنچائیں گے۔ تمہارا بچہ میرا بھی ہے، وہ اس کے ذریعے مجھے کمزور بنائے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس بچے کو تم سے جدا کر دیں گے۔ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں بھی پارس کی جدائی برداشت کر رہا ہوں۔ ایسے حالات میں سب کچھ برداشت کرنا سیکھو۔ میں نے رسونتی اور آرمر کو مخاطب کیا، انہیں خوشخبری سنائی کہ شیبہ کے دماغ میں جگہ مل گئی ہے۔ میں نے اسے زخمی کر دیا ہے، اب وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی، لہٰذا ہم تینوں کو باری باری اس کے دماغ میں جاتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی عامل اس پر آئندہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر میں نے رسونتی کو خاص طور پر سمجھایا، تم اس کے پاس جاؤ اور بہن جیسا سلوک کرو، اسے محبت سے سمجھاؤ، ہم اب بھی اس کے اپنے ہیں اور اس کے بیٹے کو ہر حال میں وہاں سے صحیح سلامت نکال لائیں گے۔ رسونتی نے کہا، میرا خیال ہے اس کا دماغ صرف حساس نہیں رہا، وہ ہمیں محسوس نہیں کرے گی، ورنہ تنویمی عمل کا اثر اب بھی ہوگا۔ بے شک ہے، ہم اس کے دماغ میں باری باری موجود رہیں گے اور رفتہ رفتہ اس اثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ میرے ساتھ شیبہ کے دماغ میں آئی۔ میں نے معلوم کیا وہ کون سے کوڈ ورڈز استعمال کر کے پارس کے دماغ میں جایا کرتی تھی۔ پھر میں نے خیال خوانی کی پرواز کی، پارس کے دماغ پر دستک دی، اس نے سانس روک لی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 15 سیکنڈ کے بعد پھر اس کے دماغ پر دستک دی۔ وہ سانس روکنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، مائی سن از اے شائننگ سن، میں تمہاری ممی شیبہ بول رہی ہوں۔ اس نے سانس روک لی۔ میں پھر باہر چلا آیا۔ اگر میں چاہتا تو اس طرح وقفے وقفے سے اس کے دماغ میں جاتا تو وہ سانس روکتے روکتے پریشان ہو جاتا۔ بالآخر مجھے اس کے دماغ میں جگہ ملتی، لیکن تنویمی عمل کے زیر اثر رہنے کے باعث اسے ذہنی کوفت ہوتی۔ پتہ نہیں اس پر کیسا عمل کیا گیا تھا، وہ دماغی مریض بھی بن سکتا تھا، لہٰذا میں اپنے بیٹے کے لیے ایسا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اعلیٰ بی بی کو شیبہ کے متعلق بتایا۔ وہ خوش ہو کر بولی، چلو ایک بات کا اطمینان ہوا کہ جو کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے ادارے سے نکالا نہیں جا سکے گا۔ اب پارس تک پہنچنے کی ایک عمدہ ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ ایک ڈمی جو تیار کی جائے، ہو بہو اس کی نقل ہو، اسی طرح بولتی ہو، اسی کی طرح شرارتیں کرتی ہو۔ سپر ماسٹر کے کمپیوٹر مین اور وہ عورت جو پارس کو لے گئی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم شیبہ کے دماغ تک پہنچ گئے ہیں۔ جب ڈمی جو ادارے سے باہر آئے گی تو سب یہی سمجھیں گے کہ شیبہ اب پارس تک پہنچنے کے لیے ایک نئی چال چل رہی ہے۔ میں نے اعلیٰ بی بی کی اس عمدہ ترکیب پر غور کیا تو بات کچھ بنتی ہوئی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ عورت جو پارس کو لے گئی ہے یقیناً وہ جو کے لیے بھی فکر مند ہوگی، کیونکہ پارس اس کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اسے یاد کرتا ہوگا اور اس عورت سے جو کا مطالبہ کرتا ہوگا۔ یہ ایک اہم سوال تھا کہ آخر وہ عورت پارس میں کیوں دلچسپی لے رہی ہے، کیوں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ ظاہر ہے سبھی ٹرانسفارمر مشین کے دیوانے تھے۔ اگر اس عورت کے پاس جو بھی پہنچ جاتی تو ٹرانسفارمر مشین والے اس سے دلچسپی لیتے اور اس سے سودا طے کرتے۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا،
اسے یہ کیسے یقین آئے گا کہ مشین والے اسے دھوکہ نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں وہ کتنی چالاکی اور دلیری سے پارس کو یہودیوں سے چھین کر لائی ہے۔ ایسی عورت نادان نہیں ہوگی۔ وہ جانتی ہے کہ سپر ماسٹر کے پاس مشین ہے۔ وہ جوجو کو حوالے کرنے کے لیے کسی سپر طاقت سے رقم کا مطالبہ تو کر سکتی ہے، لیکن اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی کہ سپر طاقت اسے اس مشین سے گزار کر ٹیلی پیتھی کا علم سکھائے گی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ عورت لالچی ہے، سپر ماسٹر سے بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے پارس کو یہاں سے لے جا رہی ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ عورت واقعی لالچی ہے یا پھر لالچی نہیں ہے، بہت چالاک اور بہت ذہین اور بہت باصلاحیت ہے۔ اور یہ سلارا ہے جو اپنے بھائی جارج فریمن کے ساتھ یقیناً ٹرانسفارمر مشین بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور اب اسے جوجو کی ضرورت ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر پے در پے نئی مصیبتیں نازل ہوتی جاتی تھیں۔ مصروفیات کا سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آتا تھا۔ میں ایسے میں سلارا کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے اس کا نام لے کر چونکا دیا تھا۔ یہ بات ماننے والی تھی، سلارا اور جارج فریمن کے پاس مشین کا مکمل نقشہ تھا، پوری تفصیلات تھیں، پھر ان کے پاس ماہر میکینک بھی تھا۔ اس طویل عرصے میں انہیں مشین کے سلسلے میں کامیابی ہو سکتی تھی۔ میں نے اعلیٰ بی بی سے کہا، تمہارا اندازہ درست ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے پارس کو حاصل کرنے والے سلارا اور جارج فریمن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دنیا میں ایک نہیں 2 مشینیں ہیں۔ پہلے ہی ایک مشین نے کیا کم فسادات برپا کیے تھے کہ اب ایک اور کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر دوسری مشین تیار ہو چکی ہے تو ان بہن بھائی کی ذہانت کو داد دینا چاہیے۔ انہوں نے ذرا شیخی نہیں بگھاری، اس سلسلے میں ذرا بھی کسی کو شبہ نہیں ہونے دیا، چپ چاپ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب انہیں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کی ضرورت پیش آئی ہے تو مجبوراً خود کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا، ظاہر کہاں کر رہے ہیں، اب بھی خود کو چھپا رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ دوسری مشین بھی تیار ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی پارس کئی بار اغوا ہو چکا ہے۔ جب تک وہ بہن بھائی جوجو کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اس وقت تک ایک مشین کا اضافہ غیر یقینی ہے۔ ہم پارس کے اغوا کے سلسلے میں سلارا اور جارج فریمن کو الزام نہیں دے سکتے، اسی لیے تو کہتی ہوں جوجو کی ڈمی ادارے سے نکالو، پھر آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم نے ایک عرصے سے یہ منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ میں اور میری جتنی ساتھی عورتیں ہیں ان سب کی ڈمی تیار کی جاتی تھی۔ ادارے کے کتنے ہی طلباء و طالبات کو ہماری نقل کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ بالکل ہماری طرح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہنستے بولتے تھے۔ سونیا، رسونتی، شیبا، اعلیٰ بی بی اور پومی وغیرہ کی نقل کرنے والی لڑکیاں اتنی ذہین بھی تھیں کہ کسی آزمائشی موقع پر اپنی ذہانت کا بھرپور اظہار کر کے خود کو سونیا یا اعلیٰ بی بی وغیرہ ثابت کر سکتی تھیں۔ کسی سے مقابلے کا موقع آتا تو پومی کے انداز میں جمناسٹک کے کرتب دکھانے کی کوشش کرتی تھیں اور بڑی حد تک کامیاب رہتی تھیں۔ پارس اول اور دوم کی نقل کرنے والے بھی کئی بچے تھے جن میں ماسٹر ببلو سر فہرست تھا، اس لیے ہم پہلے اسی سے کام لے رہے تھے۔ اسی طرح جوجو کی نقل کرنے والی بھی 4 لڑکیاں تھیں جن میں سے اب کسی ایک کا انتخاب کیا جا رہا تھا۔ پیرس شہر کے تمام راستوں اور گلی کوچوں میں ہونے والی چیکنگ دن بدن سخت ہوتی جا رہی تھی۔ عوام کی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے کہ آخر یہ سختیاں کب تک جاری رہیں گی۔ ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، پارکوں میں نہیں کھیل سکتے، اپنی پسند کی شاپنگ کے لیے بازار نہیں جا سکتے، بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال پہنچانے کے لیے پولیس سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ بعض حالات میں رابطہ قائم ہونے تک کوئی مریض بچہ چل بستا ہے۔ میں نے وہاں کے ذمہ دار افسران سے رابطہ قائم کر کے کہا، یہ عوام پر زیادتی ہے، بچوں پر ظلم ہے۔ میرے ایک بچے کے لیے تمام بچوں کو تکالیف میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اعلان کر دیجئے کہ مزید 24 گھنٹے تک پابندی رہے گی، اس کے بعد تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ ان افسران نے وعدہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ضرور پارس اول کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر ہی ایک اعلیٰ افسر نے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا اور کہا، جناب فرہاد صاحب، ابھی کسی گمنام شخص نے ہمیں فون پر کہا ہے آپ پارس سے دماغی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں رابطہ قائم کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے دوسرے ہی لمحے میں خیال خوانی کی پرواز کی تو پارس کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ اس نے پوچھا، ہیلو، کیا آپ میرے پاپا ہیں؟ ہاں میرے بیٹے، میں تمہارا باپ ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ نہ بھی ہوتے تو ماما ہوتی یا انکل آرمر ہوتے یا پھر جو ہوتی۔ آپ 4 خیال خوانی کرنے والوں کے لیے میرا دماغ کھلا ہوا ہے، البتہ شیبا ممی کی طرف سے خطرہ ہے، آپ فوراً ہی ضروری گفتگو کر کے چلے جائیں۔ تم کیسی غیروں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے؟ کیا تم واپس نہیں آنا چاہتے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا،
آپ بڑے چالاک ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں اور دماغ کی تہہ میں اتر کر معلوم کرتے جا رہے ہیں میں اس وقت کہاں ہوں، کن لوگوں کے پاس ہوں، اور میرے آس پاس ایسا کون ہے جس کے پاس پہنچ کر آپ میری مسلسل نگرانی کر سکیں۔ بیٹے، ہم نے خیال خوانی کے ذریعے تمہیں ذہین اور حاضر دماغ اور چالاک بنایا ہے۔ اگر یہ چالاکی ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو بڑا دکھ ہوگا۔ پاپا، مجھے افسوس ہے، جیسا کہ شیبہ ممی نے بیان دیا تھا وہ کسی کے زیر اثر ہیں، وہی بیان میرا بھی سمجھ لیجئے۔ میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ آپ کو فی الحال اسی لیے بلایا ہے کہ آپ مجھے لندن شہر میں دیکھ لیں اور یقین کر لیں کہ میں پیرس سے نکل چکا ہوں۔ یہاں آپ پابندیاں عائد نہیں کر سکیں گے۔ میں جلدی یہاں سے پرواز کر کے امریکہ پہنچنے والا ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ خدا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ اور کون کون ہے؟ جو کی یادیں ہیں پاپا۔ میں ایک دن آپ کے پاس واپس ضرور آؤں گا۔ کیا اس یقین کے ساتھ آپ جو کو میرے پاس نہیں بھیج سکتے؟ جب کہو بھیج دوں گا، مگر کہاں؟ آپ پھر چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں پتہ نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں جو کو کہاں بھیجوں؟ میں جس شہر میں کہوں گا آپ اسے پہنچا کر آزاد چھوڑ دیں گے۔ وہ گھومتی پھرتی رہے گی اور کسی وقت میرے پاس پہنچ جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ کوئی گھسی پٹی چال نہ چلیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ میری جو ہی میرے پاس آنا چاہیے، کوئی ڈمی نہیں۔ میں ادارے میں رہ کر 4 طالبات کو جو کی نکالی کرتے دیکھ چکا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی طالبہ جو بن کر آئے گی تو میں پہچان لوں گا۔ جب پہچان لوگے تب الزام دینا۔ میں تو تمہاری جو کو ہی روانہ کروں گا۔ کیا آپ اسے خیال خوانی سے روک رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سے کہیے میرے دماغ کے دروازے کھلے ہیں، مجھ سے آ کر بات کریں۔ مجھے افسوس ہے، ہم نے اس کی خیال خوانی کی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں۔ وہ کسی سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر سکے گی۔ پھر میں کیسے پہچانوں گا کہ میرے پاس آنے والی اصلی ہے یا ڈمی؟ ابھی تم دعویٰ کر رہے تھے کہ ادارے میں رہ کر تم نے 4 طالبات کو دیکھا ہے جنہیں تم ہر حال میں پہچان لوگے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ پلیز پاپا، اس کی خیال خوانی کی صلاحیتیں بحال کر دیں۔ پلیز بیٹے، ایسی التجا نہ کرو جس سے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہوں۔ اگر ہم جو کو اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کے ساتھ روانہ کریں گے تو تمہیں اغوا کرنے والے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اس کی صلاحیتیں اپنے دماغ میں منتقل کر لیں گے، اور ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی جو لوگ تمہارے آس پاس ہیں ان سے کہہ دو کہ ان کی چال کے مطابق جو ضرور ان کے پاس آئے گی، لیکن کھوٹا سکہ بن کر۔ اور بیٹے، تمہارے لیے تو جو جیسی بھی ہو کبھی کھوٹا سکہ نہیں ہوگی۔ تم اسے ہر حال میں دوست رکھو گے۔ اچھی بات ہے پاپا، مجھے ہر حال میں جو چاہیے۔ شاید 12 گھنٹے بعد آپ کو اطلاع ملے گی کہ جو کو کس شہر میں پہنچانا ہے۔ میں تمہارے ذریعے ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو تمہیں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ جو امریکہ پہنچے گی تو سپر ماسٹر بھی اسے حاصل کرنا چاہے گا۔ تمہیں اغوا کرنے والے اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کی نادانی کریں گے۔ آپ بھول رہے ہیں جب آپ سپر ماسٹر سے ٹکرا سکتے ہیں تو آپ کا بیٹا کیا اپنی جو کے لیے نہیں ٹکرائے گا؟ جو آپ کا سپر ماسٹر کا یا مجھے اغوا کرنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میری دوست ہے اور میں دوستی نبھانا جانتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ٹھہرو، میں تھوڑی دیر بعد پھر تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ سوری پاپا، آئندہ میرے دماغ کے دروازے ہمیشہ بند ملیں گے۔ سو فار، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر میں جو کو نہیں بھیجوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ سانس روکتے روکتے رہ گیا۔ کوئی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کاغذ پر لکھ رہی تھی اور پارس اسے پڑھ رہا تھا۔ اس کے مطابق اس نے کہا، اچھی بات ہے، آپ 12 گھنٹے کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کر سکیں گے۔ خدا حافظ۔ اس نے سانس روک لی۔ میں نے فوراً ہی لندن میں اپنے چند خاص ایجنٹ سے رابطہ قائم کیا۔ پھر کہا، پارس اول لندن میں ہے، ابھی وہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ چونکہ سفر طویل ہے، وہ امریکہ جا رہا ہے، اس لیے ایک اندازے کے مطابق وہ کسی چارٹرڈ طیارے میں ہی جائے گا۔ میرا حکم سنتے ہی وہ تمام ایجنٹس اپنے ماتحتوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انہیں پارس کو تلاش کرنے کی ہدایات دے رہے تھے۔ ایک ایجنٹ نے پوچھا، جناب پارس بابا کا موجودہ حلیہ بتائیے۔ نوٹ کر لو۔ عمر 16 برس، قد 5.25 فٹ، کثرتی جسم کا مالک ہے۔ ہمارا خیال تھا اسے اغوا کرنے والے کسی لڑکی کے روپ میں لے جائیں گے، لیکن ابھی وہ ایک بوڑھے کے روپ میں ہے۔ اس کی آنکھوں کی شوخی اور شرارت کو چھپانے کے لیے کانٹیکٹ لینز لگائے گئے ہیں۔ آنکھوں کے گرد ایسا میک اپ کیا گیا ہے جیسے عمر کی زیادتی سے ہلکے پڑ گئے ہوں۔ چہرے پر جھریاں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سب ہلکی پلاسٹک سرجری کے ذریعے کیا گیا ہے۔ مونچھیں بھری بھری ہیں، چہرے پر چھوٹی سی داڑھی ہے۔ وہ ہاتھ میں چھڑی لے کر چلتا ہے۔ چھڑی کا دستہ سفید ہاتھی دانت کا ہے۔ ایجنٹ نے پوچھا، جناب اس کے آس پاس رہنے والوں کی کوئی خاص پہچان؟ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، ابھی بتاتا ہوں۔
میں نے ماسٹر ببلو سے رابطہ قائم کر کے پوچھا، بیٹے جب وہ عورت سونیا آنٹی کے روپ میں آئی تھی تو کیا تمہیں ساتھ لے جاتے وقت اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ جی ہاں، میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی تھی۔ اس نے کس ہاتھ سے تمہیں پکڑا تھا؟ انہوں نے مجھے بائیں ہاتھ سے پکڑا تھا۔ بس بیٹے یہی پوچھنا تھا، اب تم آرام کرو۔ میں نے ایجنٹ کے پاس آ کر کہا، پارس اول کے ساتھ جو عورت ہے وہ ہر کام بائیں ہاتھ سے کرتی ہے، لکھتی بھی بائیں ہاتھ سے ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے پارس سے کہا کہ میں جو کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک وہ آئندہ مجھ سے رابطہ قائم نہ کرے گا، تب اس کے سامنے بیٹھی ہوئی عورت نے ایک کاغذ پر بائیں ہاتھ سے لکھا تھا کہ آئندہ 12 گھنٹے بعد میں اپنے بیٹے سے رابطہ قائم کر سکوں گا۔ یہی بات میں نے پیرس کے ذمہ دار افسران سے کہی۔ انہوں نے کہا، ہمارے جاسوس لندن میں ہیں، ہم انہیں یہ نئی ہدایات دے رہے ہیں کہ ایسی عورت کا محاسبہ کیا جائے جو بائیں ہاتھ سے کام کرتی ہو، اور پارس بابا کا حلیہ بھی سب کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے پیرس شہر میں عائد کردہ تمام پابندیاں اٹھا لیں اور لندن میں اپنے جاسوسوں کو پارس اور اس کے ساتھ رہنے والی عورت کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ میں نے جناب شیخ صاحب، رسونتی اور آرمر وغیرہ کو بھی اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ ایک ہفتے کے دوران شیبا کے بازو کا زخم بھرنے لگا تھا۔ رسونتی اور آرمر باری باری اس کے دماغ میں موجود رہتے تھے، دماغ کو کمزور بناتے جاتے تھے۔ اس ایک ہفتے میں انہوں نے ایک رات اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ یہ عمل شیبا کو معمولہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ پہلے تنویمی عمل کے اثرات مٹانے کے لیے تھا۔ وہ رفتہ رفتہ نارمل ہو رہی تھی۔ کبھی میں، کبھی رسونتی اور کبھی آرمر اس کے دماغ میں رہ کر سمجھاتے رہتے تھے کہ کس طرح اپنے عامل اور اپنے یہودی اکابرین کے سامنے خود کو ایب نارمل ظاہر کرنا ہے اور یہی تاثر دیتے رہنا ہے کہ وہ ابھی تک تنویمی عمل کے زیر اثر ہے۔ اس نے اپنی ڈائری میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہم تک نہ پہنچ سکا، لیکن نارمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتی جا رہی تھی، اور ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تنویمی عمل کے اثر سے نکلتی تھی تو ہماری ہی دوست اور وفادار رہتی تھی۔ مجھے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ میں نے اسے آن کیا۔ لندن کے ایجنٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب میرے پاس فوراً آئیے۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو آف کیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنا ٹرانسمیٹر جیب میں رکھ کر باتھ روم سے نکل رہا تھا اور ایئرپورٹ کی عمارت کے ایک حصے سے گزرتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا، میں نے ابھی ایک بوڑھے کو دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور چھڑی کا دستہ سفید ہاتھی دانت کا ہے۔ اس کا حلیہ بالکل وہی ہے جیسا آپ نے بتایا ہے۔ وہ چلتے چلتے ویٹنگ روم میں آیا جہاں بہت سے مسافر اپنے اپنے طیارے میں جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اس کے ذریعے دور ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا۔ اسے شناخت کرنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے فوراً ہی خیال خوانے کی پرواز کی۔ پارس اول کے دماغ پر دستک دی تو صوفے پر بیٹھا ہوا بوڑھا ایک دم سے چونک گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے بیٹھے بیٹھے سانس روک لی ہو۔ میں نے اس ایجنٹ سے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ جناب 3 آدمی ہیں، وہ اسی ویٹنگ ہال میں دور ہی دور سے نگرانی کر رہے ہیں۔ میں دوسرے ایجنٹ کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کہا، فوراً معلوم کرو یہاں سے کتنے چارٹرڈ طیارے جا رہے ہیں اور ان کی روانگی کے اوقات کیا ہیں اور ان میں جانے والوں کے نام کیا ہیں۔ پھر میں باری باری دوسرے ایجنٹس کے پاس پہنچ کر انہیں سمجھاتا رہا، پارس کو دور ہی دور سے دیکھتے رہو، شبہ ظاہر نہ ہونے دو۔ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ وہ بالکل ہاتھ سے نکلنے لگے اور یقین ہو جائے کہ دشمن کامیاب ہو جائیں گے تو میرے بیٹے کو زخمی کر دینا۔ ایک نے کہا، جناب یہ ہم سے کیسے ہوگا؟ جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو، وہ میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں، اسے جان سے مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اس حد تک زخمی کر دو بس کہ وہ تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن زخم زیادہ گہرا نہ ہو۔ میں نے پیرس کے اعلیٰ افسران سے کہا، لندن کے سراغ رسانوں سے فوراً رابطہ قائم کریں، انہیں ہدایات دیں کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اس حصے میں جائیں جہاں چارٹرڈ طیارے والے مسافر ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں پارس ایک بوڑھے کے میک اپ میں موجود ہے۔ اسے اتنی احتیاط سے گھیرے میں لیا جائے کہ دشمن اسے ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر نقصان نہ پہنچا سکیں اور وہ بخیریت ہمارے پاس چلا آئے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ابھی انہیں ہدایات دیتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، وہ بخیریت ہمارے پاس آئے گا۔ میں نے آرمر سے کہا، تم شیبا کے دماغ میں موجود رہو، رسونتی دوسری جگہ مصروف رہے گی۔ پھر میں نے رسونتی کو اپنے لندن کے ایجنٹس کے پاس پہنچایا، لیکن جب تک میں خیال خوانی کے ذریعے انتظامات میں مصروف رہا اتنی دیر میں بازی پلٹ گئی۔ جو ایجنٹ پارس کی نگرانی کر رہے تھے ان میں سے ایک نے بتایا، جناب یہاں کے پولیس والے آئے تھے۔ ایک پولیس والے نے پارس بابا سے پوچھا تھا، کیا آپ ہی پروفیسر بوننزا ہارورڈ ہیں؟ پارس بابا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہی پروفیسر ہوں، فرمائیے۔ پولیس آفیسر نے ریوالور نکال کر کہا،
ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ آپ کے سامان سے اسمگلنگ کا مال برآمد ہوا ہے، آپ خود چل کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی وہ پولیس والے تھے؟ جی ہاں جناب، ہم ان کا تعاقب کرتے ہوئے لگیج ہال کی طرف آئے ہیں۔ ہال کے قریب ہی کسٹم آفیسر کا دفتر ہے، پارس بابا کو وہیں لے جایا گیا ہے۔ ہم دفتر کے باہر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا اس دفتر کا دوسرا دروازہ نہیں ہوگا؟ بے شک دوسرا دروازہ ہے، لیکن وہاں سے عام آدمیوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پولیس والے اسمگلنگ کے الزام میں اسے گرفتار کر کے اسی راستے لے جا سکتے ہیں۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے دوسرے آدمی اس مقام پر موجود ہیں جہاں سے پچھلے دروازے گزرنے کے بعد پارس بابا کو کسی گاڑی میں بٹھایا جائے گا۔ شاباش، آگے بڑھ کر اس سپاہی سے بات کرو جو دفتر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ سپاہی کے پاس جا کر دفتر کے اندر جانے کی اجازت مانگی تو سپاہی نے کہا، سوری، ابھی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ خود سپاہی کو اندر لے گیا۔ کسٹم کے ایک آفیسر نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سر، ایک شخص یہاں آنا چاہتا ہے۔ ابھی کسی کو اجازت نہیں مل سکتی، باہر جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دو۔ سپاہی باہر گیا۔ میں اس افسر کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے اور پارس کے درمیان ایک میز پر بیگ کھلا ہوا تھا۔ افسر اپنی ہتھیلی پر چند جگمگاتے ہوئے ہیرے دکھا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، پروفیسر بوننزا ہارورڈ، کیا تم انکار کر سکتے ہو کہ یہ بیگ تمہارا نہیں ہے؟ پارس نے کہا، میں حیران ہوں، بیگ تو میرا ہی ہے لیکن یہ مال میرا نہیں ہے۔ سوری پروفیسر، ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتا ہے۔ آپ آئیں ہمارے ساتھ۔ افسر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ 2 سپاہی پارس کے اطراف آ کر کھڑے ہو گئے، پھر افسر کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے دروازے سے گزرتے ہوئے ایک کوریڈور میں پہنچ گئے۔ اس افسر کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ پروفیسر کو قیدیوں کی ایک گاڑی میں لے جا کر بٹھانے والا ہے۔ جب تک مخصوص وقت پر چارٹرڈ طیارے روانہ نہیں ہو جاتے، تب تک وہ قیدیوں کی گاڑی وہیں کھڑی رہتی ہے تاکہ اس دوران اسمگلنگ کرنے والے جتنے بھی پکڑے جائیں انہیں ایک ساتھ ہی اس میں بٹھا کر لاک اپ تک پہنچایا جا سکے۔ میں اس افسر کے ذریعے پارس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہیرے اس کے بیگ میں کیسے آ گئے۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے سانس روک لی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد پھر کوشش کی، پھر اس نے سانس روک لی۔ وہ اس نامعلوم عورت کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ اس پر تنویمی عمل کا اثر تھا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ 12 گھنٹے بعد ہی میں اس کے دماغ میں آ کر بات کر سکوں گا، تو وہ اس سے پہلے مجھے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ آلا بی بی YMCA کا کمرہ چھوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ اس نے موجودہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے کہا، فرہاد، اس عورت کو نگرانی کا شبہ ہو گیا ہے، اسی لیے وہ پارس کو وہاں سے نکالنے کے لیے یہ چال چل رہی ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، سامان لگیج ہال میں جانے سے پہلے ہی اچھی طرح چیک کر لیا جاتا ہے۔ جب پارس کا بیگ چیک کیا گیا تو اس میں سے ہیرے برآمد نہیں ہوئے تھے۔ پھر ہمارے بیٹے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ کے ہیرے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس عورت کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ کسی طرح لگیج ہال میں وہ ہیرے اس کے بیگ میں پہنچائے جائیں اور اسے گرفتار کر کے راستہ بدل دیا جائے، ورنہ ہم اسے ایئرپورٹ سے نکال لے جائیں گے۔ میں نے آلا بی بی کی باتیں سننے کے بعد پھر اپنے ایجنٹوں سے رابطہ قائم کیا۔ یہ اطمینان ہوا کہ میرے 2 ایجنٹ اس گاڑی پر قبضہ جما چکے تھے۔ ایک نے ڈرائیور کی جگہ لے لی تھی۔ ان کا منصوبہ یہی تھا کہ جیسے ہی پارس کو گاڑی کے اندر بٹھایا جائے گا، وہ اسے لے کر فرار ہو جائیں گے۔ ادھر وہ افسر پارس کو لے کر کوریڈور کے آخری سرے میں آیا، جہاں دوسرا افسر میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ قیدی کو گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا نام، پتہ اور وقت لکھا جا رہا تھا۔ پھر انہیں اس کوریڈور سے گزرنے کی اجازت مل گئی۔ وہ وہاں سے نکل کر دوسرے کوریڈور میں مڑ گئے۔ ادھر سے صرف پولیس اور کسٹم والے ہی گزرتے تھے، اسی لیے راہداری ویران سی تھی۔ دوسری طرف سے ایک پولیس آفیسر آ رہا تھا۔ اس نے اچانک ایک سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکالا اور پھر گولی چلا دی۔ پارس کو لے جانے والا آفیسر لڑکھڑایا، پھر کوریڈور کی دیوار سے جا کر ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی میری سوچ کی لہریں یک بارگی واپس آ گئیں۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا تھا، یعنی وہ افسر مر چکا تھا۔ میں نے پھر خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ اس افسر کے پاس پہنچا جو کوریڈور کے آخری سرے پر بیٹھا قیدیوں کا نام، پتہ اور قیدیوں کی روانگی کا وقت لکھتا تھا۔ میں نے ایک دم سے اسے اٹھایا، اس کے ہولسٹر سے ریوالور نکالا، پھر اسے تیزی سے دوڑاتا ہوا اسی کوریڈور میں لے گیا۔ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے فائر کرنے والا نقلی آفیسر وہاں موجود تھا، پارس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔
ایک افسر کو ادھر آتے دیکھ کر اس نے نشانہ لیا۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنے معمول آفیسر کے ذریعے گولی چلائی تھی۔ ٹھائیں کی آواز دور تک گونجتی ہوئی گئی۔ اس آفیسر کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر گر گیا، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔